نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما، آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے اور آپ فرما رہے ہیں ابھی ابھی نا ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات نیچے گر رہے، تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے۔ صحابی اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت۔ اگلے دن پھر آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آپ پھر کل والا ارشاد دہراتے ہیں ابھی ابھی میری اس مسجد میں ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی، اور تیسرا دن پھر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پھر تیسرے دن یہی فرماتے ہیں ابھی ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اور تیسرے دن بھی وہی صحابہ۔ جب مجلس برخاست ہوئی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اور اسے جا کر کہتا ہے میرے بھائی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن تک تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آ جائیں، ویلکم، خوش آمدید، میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے صحابی جو ہیں وہ میرے گھر میں مہمان بنیں گے۔ اب وہاں پر موجود سب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی کوئی حسد کا شکار نہیں ہوا کہ اسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت کیوں دی ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے ساتھ اس لیے گئے، 3 دن تک اس کے ساتھ اس لیے رہنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ عبادات کس طرح کی کرتا ہے، تاکہ میں بھی وہی چیزیں اپناؤں، اپنے معاملات بہتر کروں، اخلاق بہتر کروں، کردار بہتر کروں، اور اس جیسے یہ عبادات کرتا ہے میں بھی عبادات کروں، اور پھر میں دیکھوں کہ یہ وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے اسے جنت کی بشارت ملی ہے۔ 3 دن تک اس کے گھر میں رہے اور باریک بینی سے اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ 3 دن تک ایک ایک عمل انہوں نے دیکھا اور بڑے حیران ہوئے۔ 3 دن تک رہے، انہیں کوئی نئی چیز نہیں ملی۔ دل میں سوچتے ہیں یار ہم اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، یہ صرف نماز پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھتا ہے، ہم تو نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور یہ شخص رات کو سو جاتا ہے، رات کو اٹھتا بھی نہیں ہے، بس فجر کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے جا کے، اور ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن بھی یہ اتنا زیادہ نہیں پڑھتا جتنا ہم پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، ہر وقت تو قرآن پڑھتا رہتا ہے، ساری ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کے بھی حق ادا۔ آپ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ عبداللہ کتنا قرآن پڑھ لیتے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی پورے دن میں جتنا قرآن نازل ہوا سارا ہی پڑھتے تھے۔ اندازہ کر اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والا سے وہ بڑے حیران ہوئے۔ 3 دن تک مہمان رہے، اور پھر جب واپس جانے لگے اسے کہا یار میں نے اللہ کے نبی سے تیرے بارے میں 3 دن تک جنت کی بشارت سنی تھی، لیکن میں نے 3 دن تک میں تمہارا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے، تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت نکلے۔ لیکن میں نے 3 دن تک تمہارا مہمان بن کر دیکھا ہے، تم کوئی نئی چیز نہیں کرتے، تمہارے اندر کوئی نیا عمل نہیں میں نے دیکھا، بلکہ ہم تجھ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، تجھ سے زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، تجھ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی میرے تو پاس یہی کچھ ہے، میں تو یہی کچھ کر رہا ہوں۔ حیران اور پریشان ہو کر جا رہے تھے، پیچھے سے صحابی نے بات کی ادھر آئے یار میری بات سن۔ جب وہ واپس آئے نا تو کہنے لگے
میں عربی نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. کہنے لگے کہ میرا جو دل ہے نا، میرا جو دل ہے، اس دل میں نا کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسد کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے. میں رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں نا تو اپنے سینے کو دیکھتا ہوں کہ اس دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے، تو میرے اس دل میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. میرا یہ دل مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اس دل کے اندر نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے. اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے یہ سنتے ہیں، فرماتا ہے یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس پر امام الانبیاء کی زبان مبارک سے مسلسل 3 دن تک تمہارے لیے جنت کی بشارت ہم نے سنی. آئیے، یہ صرف ان کے لیے جنت کی بشارت، ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں یہ بشارتیں. ہم بھی جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، لیکن ہے کام بڑا مشکل. اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی کہا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے جو تو کر رہا ہے، جو ہم نہیں کر سکتے. اور میرے بھائیوں، ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے اس سینے کو پاک کرنا ہوگا حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے. اگر آپ اس سینے کو پاک کر لیتے ہیں تو یہ گارنٹی ہے امام الانبیاء کی طرف سے وہ شخص جنت میں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.